بڑی بڑی نشانیاں قیامت کی اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائیں گے۔ ان بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ یہ جو سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں چھپ جاتا ہے، یعنی ادھر سے نکلتا ہے اور ادھر چھپ جاتا ہے، تو قیامت سے پہلے ایک دن یوں ہوگا کہ یہ سورج بجائے ادھر کے نکلنے کے ادھر سے نکلے گا، اور نکلنے کے بعد اپنی بیچ تک آئے گا اور پھر ادھر ہی غروب ہو جائے گا۔ یہ قیامت کی اتنی بڑی نشانی ہوگی کہ پھر اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور یہ وقت کب آ جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ دنیا کے اندر اب عجیب حالات ہو رہے ہیں۔ ایک بڑا فتنہ ہوگا، دجال کا فتنہ۔ علماء، ماہرین، محدثین، حدیثوں پر نظر رکھنے والے لوگ وہ اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں کہ دجال کا زمانہ اور اس کے آنے کا زمانہ بڑا قریب ہے، اور ہم سے زیادہ یہودی لوگ اس بات پر یقین رکھے ہوئے ہیں کہ دجال آنے والا ہے۔ ہم لوگوں کو اتنا معلوم نہیں ہے، جبکہ قرآن اور احادیث کے اندر سب سے زیادہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، سمجھا دیا، سب دکھا دیا، لیکن کیونکہ ہمیں ان چیزوں سے مطلب ہی نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی پڑھنا ہے نہ پڑھانا ہے۔ لیکن یہودی لوگ وہ قوم ایسی قوم ہے کہ اب سے نہیں، وہ پہلے سے ہے، وہ بہت دور اندیش ہوتے ہیں۔ اس ساری تیاری اور دنیا کے نظام کو اس طرح سے ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب ان کا آقا دجال آئے تو تمام نظام ان کے ہاتھ میں ہو۔ صورتحال یہ ہوگی کہ تمام مال اور دولت یہ دجال کے ہاتھ میں ہوگی۔ وہ جدھر چاہے گا بارش کرے گا، اللہ نے اس کو یہ طاقت دی ہے۔ وہ جسے چاہے تو مار دے گا، جسے چاہے تو زندہ کر دے گا۔ یہ فتنہ ہوگا۔ تو اس وقت میں اس کے آنے کے زمانے کے جیسے جیسے قریب ہوگا، ایک بڑا معاملہ یہ ہوگا کہ تمام دولت سمٹ کر کے چند ہاتھوں میں آ جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ تمام دنیا کی دولت سمٹ کر اور وہ چند ہاتھوں میں آ جائے گی، اور اس پہ کام چل رہا ہے، ہو رہا ہے دھیرے دھیرے۔ اصل جو مال ہے پوری دنیا کے اندر، وہ مال کیا ہے؟ آپ اگر انڈیا میں ہیں تو آپ کہیں گے کہ یہ 500 کے اور 2000 کے نوٹ، 100 کے نوٹ، یہی تو مال ہے نا۔ ہمارے تو تصور میں یہی بات بیٹھی ہوئی ہے۔ ڈالر یہ نوٹ ہے، ریال یہ نوٹ ہے، یہ مال ہے، ہم اسے مال سمجھتے ہیں۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ اس کو جس کو کرنسی کہا جاتا ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ یہ تو صرف ایک نظام کو چلانے کے لیے ہے، اور اصل اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو 500 روپیہ ہے، اس 500 روپے یا 2000 روپے کہ اس کو ایک متعین کیا گیا ہے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے کہ اس کے برابر سونا اور چاندی اتنا آ سکتا ہے۔ یعنی اصل مال جو ہے وہ سونا اور چاندی ہے۔ تو یہ نوٹ اس طرح کا بنایا گیا ہے کہ آپ یہ 2000 روپے کے نوٹ کے بدلے میں آپ اتنی چاندی خرید سکتے ہیں۔ اصل مال یہ ہے، یہ تو صرف کاغذ ہے، یہ اصل مال نہیں ہے جسے ہم مال سمجھتے ہیں۔ آج دنیا کا سارا نظام اس طرح سے تبدیل ہوتا جا رہا ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹتی چلی آ رہی ہے۔ اصل میں ہمیں احساس نہیں ہے، ہم تو یہ سوچ رہے ہیں کہ یار کہاں سمٹ رہی ہے، 10 لاکھ روپے تو میرے پاس ہیں، 5 لاکھ تو میرے پاس ہیں، 10 لاکھ اس کے پاس ہے، 1 لاکھ اس کے پاس ہے، تو سب ہمارے پاس میں ہے، کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس میں۔ ابھی اگر سسٹم فیل کر دیا جائے، آپ کا بینک کے اندر 1 کروڑ روپیہ پڑا ہوا ہے، ابھی وہ سسٹم کو فیل کر دیں، زیرو کر دیں آپ کے اکاؤنٹ کو، کیا ہے آپ کے پاس میں؟ سوچو، کچھ ہے آپ کے پاس میں؟ کچھ نہیں ہے۔
اس لیے دھیرے دھیرے دنیا اسی طرف جا رہی ہے، اور دنیا کے اندر جو مال ہے وہ چند ہاتھوں میں آتا جا رہا ہے، اور یہودی اسی پر کوشش کر رہے ہیں کہ سارے مال کو اکٹھا کر کے ہم کسی طرح سے اپنے ہاتھ میں لیں، کیونکہ جب ہمارا آقا دجال آئے تو وہ لوگوں کو کہے کہ میری بات مانو، میری بات مانو، نہیں تو تم اسی طرح سے بھوکے مر جاؤ گے، تمہیں کچھ کھانے کو نہیں ملے گا۔ بڑا عجیب فتنہ ہوگا وہ، کبھی اس پہ بات ہوگی تو دیکھیں گے۔ تو ساری مال دولت پیسہ یہ سب جو ہے دجال کے ہاتھ میں ہوگا، کھانے کا سامان سب دجال کے ہاتھ میں ہوگا۔ اب آپ کو بھوک لگے گی، آپ کے بچوں کو بھوک لگے گی، تڑپیں گے 1 دن 2 دن 10 دن، عجیب ہاہاکار کا عالم ہوگا، تو لوگوں کے ایمان ڈول جائیں گے۔ وہ کہے گا کہ مجھے خدا تسلیم کرو تو میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ بڑے بڑے ایمان والوں کے ایمان ڈول جائیں گے اس وقت۔ اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پناہ چاہی دجال کے فتنے سے، بہت خطرناک فتنہ ہوگا۔ اس کے لیے ایک عمل یہ ہے کہ ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھا کریں۔ سورہ کہف پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کے زمانے میں سورہ کہف پڑھنے والے کے زمانے میں دجال آ بھی گیا تو اللہ تعالیٰ سورہ کہف پڑھنے والے کو دجال کے فتنے اور فریب سے محفوظ رکھیں گے۔ اس لیے سورہ کہف کی تلاوت کیا کرو۔ اب ایک بات بتانی مجھے یہ ہے کہ اس وقت ایک بڑا مسئلہ چل رہا ہے، ہو سکتا ہے جو یہ انٹرنیٹ سے جڑے ہوئے لوگ نہ ہوں تو ان کی بات سمجھ میں نہ آئے جو پرانے لوگ ہیں، لیکن یہ ایک بڑا فتنہ چل رہا ہے دنیا کے اندر، وہ ہے کرپٹو کرنسی کا۔ بہت سے لوگ تو اس کو بھی جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ تو یہ ڈیجیٹل کرنسی بنی ہوئی ہے، اس کا کون مالک ہے، کون اس کو چلا رہا ہے، کون کیا کیسے ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ بس انٹرنیٹ پر جو ہے وہ ایک چلا ہوا ہے کہ یہ بٹ کوئن ہے، یہ ایم کوئن ہے، یہ جے پی وائی ہے، 16-17 ہزار اس طرح کے ٹوکن چلے ہوئے ہیں، اور ان کی جو ہے ڈالر میں قیمت آتی ہے، وہ گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں، اور اس میں بہت بڑا طبقہ جو ہے اپنا پیسہ لگا رہا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کرنسی نہیں ہے، اور دوسری بات اگر اس کو کرنسی کہا بھی جا رہا ہے تو وہ لیگل کرنسی نہیں ہے، قانونی نہیں ہے۔ ساری دنیا کے ماہرین اس کو لے کر کے پریشان ہیں، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ مستقبل میں جا کر کے جو خطرات محسوس کیے جا رہے ہیں کہ اس طرح کی جو ڈیجیٹل کرنسیاں ہیں یہ ان سے بہت بڑا نقصان لوگوں کو ہونے جا رہا ہے۔ بہت سارے ملک اپنے یہاں کے رہنے والے لوگوں کو اس چیز میں پیسہ لگانے سے منع کر رہے ہیں، اس لیے کہ اگر ان کے ملک والوں نے بڑی تعداد میں پیسہ لگا دیا اور اس کرپٹو کرنسی کو پتہ نہیں کس کے ہاتھ میں ہے اس کو زیرو کر دیا تو بہت بڑا طبقہ جو ہے ایسے زیرو ہو جائے گا۔ اور کئی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کے اکاؤنٹ بنا دیے جاتے ہیں تو بعض دفعہ ان کا اکاؤنٹ بلاک بھی کر دیا جاتا ہے، اور لوگوں نے اس میں 1-1 کروڑ روپے، 40-40 لاکھ روپے، 20-20 لاکھ روپے لگا رکھے ہیں، تو بیچ بیچ میں کسی کا اکاؤنٹ بھی اس میں ختم ہو جا رہا ہے تو وہ پورے پیسے ایسے ڈوب جا رہے ہیں۔ دراصل ہر آدمی جو ہے لالچ میں ہے، وہ اس سوچ میں ہے، اس فکر میں ہے کہ راتوں رات میں کروڑ پتی بن جاؤں۔ دیکھیے ایک سوال یہ آتا ہے کہ کیا یہ کرنسی ہے یا نہیں ہے، اور بہت سارے نوجوانوں کو اور ان لوگوں کو جب سمجھایا جاتا بھائی یہ کرنسی نہیں ہے اور کسی ملک نے اس کو لیگل نہیں مانا ہے تو بحث کرتے ہیں کہ نہیں بہت سارے لوگوں نے تو اس کو کرنسی مان لیا ہے، کئی لوگوں نے تو کئی ملکوں نے باقاعدہ اپنے یہاں اس کو اتھارٹی دے دی ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ صرف وہ لوگ کہ جن لوگوں نے پیسہ لگا رکھا ہے تو وہ جذبات میں رہتے ہیں، وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ آج تک کسی ملک نے کرپٹو کرنسی کو لیگل نہیں مانا ہے اور مانیں گے بھی نہیں ابھی تک، جب تک کہ وہ اس کی ڈیٹیل میں، اور ابھی بات چل رہی ہے پتہ نہیں کیا احکام نکلے، لیکن فی الحال جو موقع ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ کرپٹو کرنسی میں پیسہ نہیں لگانا چاہیے، اور جائز بھی نہیں ہے یہ بھی۔ جو لوگ کرپٹو کرنسی میں پیسے لگا رہے ہیں لیگل اس لیے نہیں مان رہے ہیں ملک
اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھیے کرنسی میں ہوتا کیا ہے، آپ نے 100 کا نوٹ دیکھا، 500 کا نوٹ دیکھا، 2000 کا نوٹ دیکھا، اب اس میں لکھا ہوا دیکھیں گے، اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ میں دھارک کو 100 روپے ادا کرنے کا وچن دیتا ہوں، میں دھارک کو 500 روپے ادا کرنے کا وچن دیتا ہوں، یہ ہمارے یہاں پر لکھا ہوا ہوتا ہے نوٹوں پر۔ یعنی ہندوستان کی گورنمنٹ نے یہ ذمہ داری لی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ 500 کا، یہ 2000 کا، یہ جو 100 کا نوٹ ہے تو یہ ہماری ذمہ داری میں ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، اگر اس میں کہیں آپ کو نقصان ہوتا ہے تو یہ سب ہماری دیکھ ریکھ میں چل رہا ہے۔ یہ اصل کرنسی ہوتی ہے۔ ہر ملک کے اندر جو ہے یہ نظام ہے کہ وہ اپنی یہاں کی جو کرنسی چلاتے ہیں تو وہ اس کی باقاعدہ ذمہ داری بھی لیتے ہیں، نگرانی بھی کرتے ہیں، تو تب جا کر کے اس کو کرنسی مانا جاتا ہے۔ لیکن کرپٹو کرنسی ایسی ہے کہ اس کی کوئی ذمہ داری کسی نے نہیں لی ہوئی ہے اور نہ لے گا۔ بھئی اگر جیسے ہندوستانی حکومت ہے، جب ہندوستانی حکومت کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کرپٹو کرنسی کو چلا کون رہا ہے، تو ہندوستانی حکومت یا کوئی بھی ملک کی حکومت کیوں ذمہ داری لے گی بھائی؟ کہ اگر آپ کو نقصان ہوتا ہے اور یہ کرپٹو کرنسی اگر کسی دن ڈیلیٹ ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں، ہم آپ کو پیسے ادا کریں گے، تو کوئی ملک کیوں ادا کرے گا بھائی؟ بس جب تک ملک یا کوئی بھی حکومت ہے، جب تک اس کی پکڑ میں وہ چیز نہیں آئے گی، جب تک وہ اس کے نفع اور نقصان کو نہیں سمجھ لے گا، تو کوئی کیوں ذمہ داری لے گا آپ کو ادا کرنے کی؟ اس لیے آج تک کسی ملک نے اس کی ابھی ذمہ داری نہیں لی ہے۔ لہذا کرپٹو کرنسی میں پیسے لگانا نہیں چاہیے، اور جو لوگ لگا رہے ہیں ان کو رک جانا چاہیے، ورنہ اس کے بڑے نقصانات مستقبل میں جا کر کے ہو سکتے ہیں، آپ کا پیسہ بھی ڈوب سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، جو لوگ دیکھو یہ عجیب سا آج بیان ہے، کچھ لوگوں کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، پتہ نہیں کیا بات چل رہی ہے، لیکن جو لوگ اس میں پیسہ لگا رہے ہیں بڑی تعداد میں، اور میں نے دیکھا کہ ہماری بستی کے لوگ بھی کافی جو ہے کرپٹو کرنسی میں وہ پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں، تو میں نے سوچا اس کے بارے میں کچھ بتاؤں تاکہ کچھ تو لوگوں کو معلوم ہو۔ ہمارے ہندوستان کے اندر ابھی 1 سال پہلے کرپٹو کرنسی والوں پر ہماری انڈین گورنمنٹ نے 30% ٹیکس لگایا، تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ دیکھو ہندوستان کی حکومت نے اس کو کرنسی مان لیا ہے تبھی تو ٹیکس لگایا ہے۔ نہ، ایسا نہیں ہے۔ بھئی ہندوستانی حکومت نے یہ دیکھا کہ بہت سارے لوگوں نے اس میں پیسہ لگا رکھا ہے، تو کیوں نہ اس سے جو حکومت کا اور ملک کا فائدہ کر لیا جائے، تو انہوں نے ملک کے اور اپنے فائدے کے لیے ٹیکس لگایا ہے۔ تمہارا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جن لوگوں نے پیسہ اس میں انویسٹ کر رکھا ہے۔ ٹیکس لگانے کا ورنہ مطلب یہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا کہ بھئی آپ ہمیں ٹیکس دو اور ہم آپ کو اس ٹیکس دینے کی بدولت سہولت مہیا کرائیں گے۔ حکومت نے ٹیکس تو لیا، لیکن آپ کی گارنٹی، آپ کے پیسے کی دیکھ ریکھ، اس کی کوئی گارنٹی نہیں لی۔ اس لیے جو لوگ ٹیکس لگانے سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہندوستان نے اس کو لیگل کر دیا، ایسا نہیں، اور مستقبل میں بہت کم چانس ہے کہ یہ لیگل ہو اور کوئی اس کو مانے۔ اس لیے کہ ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ بھئی اس کے ملک کا نظام، جو اس کی حکومتیں ہوتی ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہو، اور اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے، کون انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہے، کس کے ہاتھ میں پیسے جا رہے ہیں، کیا ہے۔ تو کوئی بھی حکومت، کوئی بھی ملک والا اپنے سارے نظام کو یہی نہیں پتا کہ کس کے ہاتھ میں جا رہا ہے، کیسے دے سکتا ہے؟ اس لیے جو لوگ کرپٹو کرنسی میں پیسہ لگاتے ہیں یا وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں لگا کر کے ہم لوگ آگے بڑھ جائیں گے، تو ان لوگوں کو بچ جانا چاہیے۔ بہت سارے علماء بھی اس میں، کیونکہ اس میں اپڈیٹ ہوتی رہتی ہیں، توقف کیے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال دارالعلوم کا بھی فتویٰ بھی یہ ہے کہ یہ ناجائز ہے، اس میں پیسہ نہیں لگانا چاہیے، اور ملک کے طور پر بھی اور ماہرین کے بقول بھی اس میں بہت سارے خطرات ہیں، آپ کے پیسے کہیں بھی کبھی بھی جو ہے خراب ہو سکتے ہیں۔ ابھی بعض لوگوں کو ایک جگہ اور غلطی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ انڈین حکومت نے ڈیجیٹل کرنسی جاری کی ہے 1 نومبر سے، 1-2 نومبر سے، ابھی اس سال میں ہی۔ تو اب وہ کہنے لگے کہ انڈیا کی حکومت نے تو خود ڈیجیٹل کرنسی لانچ کی ہے۔ تو بھائی انڈیا کی جو ڈیجیٹل کرنسی ہے تو اس میں ایک تو ٹریڈنگ نہیں ہونے گی، وہ تو یہ ہے کہ 1 روپے کا سکہ یا 10 روپے کا نوٹ جیسے تمہارے کاغذ میں ملتا ہے ویسے ہی وہ انٹرنیٹ پہ ملے گا، بس وہ اس کا اتنا مطلب ہے، اس کا کرپٹو کرنسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ لیگل کرنسی ہے جو ہندوستان کی حکومت نے بنائی ہے، کیونکہ ہندوستان کی حکومت نے اس کی ذمہ داری بھی لی ہے، اس کا پورا نظام ہندوستانی حکومت کے ہاتھ میں ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔
لیکن جو یہ کرپٹو کرنسی ہے اس کا نظام کہاں ہے کیسے ہے کچھ پتہ نہیں ہے، اس لیے اس میں پیسہ لگانا بھی درست نہیں ہے اور اس میں پیسہ انویسٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اس میں۔ دراصل یہ ایک جنون بن گیا، ہوا یوں کہ ایک بٹ کوئن آیا تھا شروع میں وہ 2 4 5 10 روپے اس کی قیمت تھی 100 روپے، اور اچانک سے بڑھ کر کے وہ 40 لاکھ روپے تک ایک بٹ کوئن کی قیمت ہو گئی، تو آدمی کو لگا کہ یار یہ تو بڑا معاملہ بڑھیا ہے بھائی، یہ تو ڈالر کی طرح سے ہے، راتوں رات آدمی جو ہے مالدار ہو رہا ہے۔ اب کسی نے 4 5 بھی اگر کوئن خرید لیے اور ان کی قیمت ایک دم 40 50 لاکھ روپے ہو جا رہی ہے تو وہ تو کروڑ پتی راتوں رات ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائی دیکھو اتنی جلدی کروڑ پتی بننے کا جو ہے سپنے مت دیکھو، جو مقدر کا رزق ہے وہ ملتا ہے، مل کر رہے گا۔ کم سے کم ہوش مندی سے کام لینا چاہیے، اپنے پیسے کو اس طرح برباد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب دجالی نظام ہے، یہ سب انہی کی جو ہے فریب ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی ساری دولت ہمارے چند ہاتھوں میں آ جائے اور ہم اس پر راز کریں، اس لیے ان طریقوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔